ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائی اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا، زندگی جینے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی، سرور کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جن کے کندھوں پر رب العالمین نے توحید و رسالت کا بوجھ ڈالا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچے پکے مکان تک توحید و رسالت کی دعوت کو پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، موضوع ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں یا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ موضوع بڑا حساس ہے اور آج کے دور میں غیروں کے لیے کم، ہمارے لیے بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم خود نہیں جانتے۔ آج جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں چاروں طرف بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے، قربانیاں پیش کرنے والے، شہید ہونے والوں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ ہم یاد بھی کرتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جنگ آزادی کی جو لڑائی ہوئی یا انگریزوں کے ساتھ جو مقابلہ کیا گیا، ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی، ان میں کتنے مسلمان تھے؟ کتنے مسلمانوں نے اپنے جان کا نذرانہ دے کر کے، کتنے مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر کے، کتنے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے، کتنے مسلمانوں نے اپنی جوانی کی حسین لمحات کو کالا پانی کی سزاؤں میں گزارا؟ کتنے مسلمان تھے جنہوں نے دیش کے لیے قربانی دی ہے؟ اگر میں سوال کروں، مجھے امید ہے 98% کتنے 98% مسلمانوں کو صرف 2 سے 4 نام یاد ہیں، اڑتے ہوئے نام، مشہور نام، اس کے علاوہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ 4 سے 5 لوگوں کے نام ہم بتا سکتے ہیں۔ اب غیر مسلم بھائی کتنے تھے دیش کے لیے قربانی دینے والے؟ آپ ایک لمبی لسٹ گنا دیں گے، سب کو پتہ، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو پتہ ہے کہ غیر مسلمین کتنے شریک تھے اس جنگ آزادی کی لڑائی میں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے تو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہم مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہی ہے۔ غیروں کو پتہ ہو کہ نہ ہو یہ الگ بات ہے، کم از کم ہم مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کی خاطر کیا قربانیاں دی۔ اور ایک بات اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے
کہ کچھ دنوں تک لڑائی چلتی رہی، کچھ لوگوں کی جانیں گئیں اور ہمارا دیش آزاد ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے مسلسل 200 سال تک انگریزوں سے لڑنا پڑا. پوری 2 صدی انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے. ان 2 صدیوں کے اندر نہ جانے کتنی جانیں چلی گئیں، نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئے، نہ جانے کتنے مسلمان برباد ہو گئے. 2 صدی تک مسلمانوں نے اور ہمارے ہندو بھائیوں نے مل کر کے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے، تب جا کر کے دیش آزاد ہوا ہے. اور ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر کبھی موقع ملے تو لوگوں کو بتا بھی دیجیے گا، اس ملک ہندوستان کو انگریزوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا تھا. جب انگریز اس ملک میں آئے اور انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تو اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریزوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہندوستان کو چھینا تھا تو سب سے پہلا ٹارگٹ ہم مسلمان ہی تھے. اسی لیے انگریزوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو پریشان کیا، سب سے زیادہ مسلمانوں کو ستایا ہے. میرے بھائیوں، اب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک ہندوستان کی آزادی کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں، اس کو جاننے سے پہلے ہم جنگ آزادی کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں تاکہ بات پوری طرح سے ہمیں سمجھ میں آ جائے. بالکل شروع سے چلتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کس نے کیا تھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں انگریز نے قبضہ کیا تھا. ٹھیک ہے، انگریز کون سے انگریز تھے؟ انگلینڈ نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا. انگلینڈ یہ پہلے تجارت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا ہالینڈ کے ساتھ، دونوں کی تجارتی گٹھ بندھن تھے. اب ہالینڈ اور انگلینڈ کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی، اختلاف ہو گیا کسی معاملے میں. ہالینڈ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، آپ غدار ہیں، اب آپ اپنے لیے کوئی دوسرا ملک چن لیجئے، آپ وہاں پہ جا کر کے تجارت کیجئے. اب انگلینڈ کو ایک نئے ملک کی ضرورت تھی، ایک نئی منڈی اور ایک نئے بازار کی ضرورت تھی بزنس کرنے کے لیے. اسی دوران انگلینڈ سے کچھ تاجر تجارت کی غرض سے ہندوستان آتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا. اور اس وقت ہندوستان کے اندر مغلوں کی حکومت تھی، بادشاہ جہانگیر تھے. کون تھے؟ جہانگیر تھے. اب انگلینڈ کے جو انگریز تھے وہ آئے، بادشاہ سے انہوں نے تجارت کی اجازت مانگی. بادشاہ نے انہیں تجارت کی اجازت دے دی، آپ ہمارے ملک میں تجارت کر سکتے ہیں. اب کیا ہوا، سن 1601 عیسوی میں پہلا تجارتی پانی جہاز ہندوستان کے اندر گجرات کے علاقے سورت میں پہنچا. پھر کچھ سالوں کے بعد سن 1612 عیسوی میں انگریزوں نے گجرات کے اندر سورت کے علاقے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک بلڈنگ تیار کی. اب وہاں سے ان کی تجارت چلتی گئی، پروان چڑھتی گئی. پوری 1 صدی گزر گئی، 1600 سے 1700، پورے 100 سال کے اندر انگریزوں نے پورے بھارت کو، پورے ہندوستان کو کور کر لیا. ہر جگہ ان کی تجارت شروع ہو گئی، مہاراشٹر کے اندر، پنجاب کے اندر، کرناٹکا کے اندر، بعض علاقوں میں. اسی طرح ہر علاقے میں ہندوستان کے اندر چپے کے اندر ان کی تجارت شروع ہو گئی. اس دوران انگریزوں نے نوٹس کیا کہ پورا ملک ہندوستان جو ہے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. راجستھان میں جو ہے راجپوتوں کی حکومت ہے، پنجاب میں سکھوں کی حکومت ہے، مہاراشٹر میں مراٹھوں کی حکومت ہے، اور اسی طرح دہلی میں مغلوں کی حکومت ہے. پورا کا پورا ہندوستان راجا مہاراجاؤں میں بٹا ہوا ہے. اور اس پر مزید یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، بار بار ان کے درمیان جنگیں ہو رہی ہیں. چھوٹی ان کی سلطنتیں ہیں، اس کے باوجود یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. کبھی سکھ جو ہے مراٹھوں سے لڑتے ہیں، تو کبھی جو ہے اسی طرح مراٹھے مغلوں سے لڑتے ہیں. ان کے درمیان آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، لڑائی ہے، اختلاف ہے. اب ان حالات کو دیکھ کر کے انگریزوں کو موقع ملا اور انہوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ جمانے کا ارادہ کر لیا. اور اپنے اس منصوبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے
انگریزوں نے جو سب سے پہلی پالیسی یوز کی وہ کیا تھی؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. کیا تھی؟ بانٹو اور حکومت کرو. اور آج بھی سیاست کا گندا ناچ نچنے والے یہ سیاسی لیڈر یہی پالیسی کو یوز کر کے انگریزوں کی چھوڑی ہوئی اسی ترکیب کو، اسی مکاری کو یوز کر کے ہمیں ہندو مسلم میں بانٹتے ہیں، پھر ہم پر حکومت کرتے ہیں. آج پوری سیاست، پوری ان کی حکومت ہی ہندو مسلم کو بانٹنے میں ہے، آپس میں لڑانا اور حکومت کرنا. بہرکیف سن 1707 عیسوی میں جب بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوا تو ان کے لیے راستے اور کھل گئے. باقاعدہ جن جہازوں میں، پانی کی جہاز جو ہوتی تھی، جن جہازوں میں یہ لوگ تجارت کا سامان منگواتے تھے، اب اس کے اندر جو ہے باقاعدہ ہتھیار منگوانا انہوں نے شروع کیا. اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں انہوں نے عمارتیں تیار کی تھی کمپنی کے نام سے، ان عمارتوں کے اندر یہ لوگ ہتھیار بھرنے لگے اور موقع کا انتظار کرنے لگے. بالآخر جب یہ لوگ پوری طرح سے تیار ہو گئے، اب ہم ہندوستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہتھیار جمع ہو چکا ہے، ہماری فوج اتنی بڑھ چکی ہے، ہم نے پورے ہندوستان کو کور کیا ہے، کسی بھی علاقے پر حملہ کر کے ہم اسے قبضہ کر سکتے ہیں. جب پوری طرح سے تیار ہو گئے تو 1754 میں پہلا حملہ انہوں نے بنگال پر کیا. 1754 عیسوی میں سب سے پہلا حملہ بنگال پر کیا. اس وقت بنگال میں نواب سراج الدولہ کے نانا کی حکومت تھی، لیکن اس حملے میں، اس مقابلے میں انگریزوں کو ناکامی ہوئی. لیکن انگریزوں نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل پھر محنت کرتے رہے. 3 سال بعد 1757 میں دوسرا حملہ بنگال پر کیا. اس وقت بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. نواب سراج الدولہ ڈٹ کر کے ان سے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا میر جعفر. میر جعفر نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا، جس کی وجہ سے بنگال میں نواب سراج الدولہ کو ہارنا پڑا. میرے بھائیوں، تاریخ، ہسٹری آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے. اس کے بعد انگریزوں نے کلکتہ اور بنگال کے اندر جو لوٹ مار، قتل و غارت میری مچائی، صرف بنگال کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے ان 2 لاکھ مسلمانوں میں 51,000 علماء کرام تھے. اس طرح بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال سے 7 بڑی بڑی پانی جہاز کی کشتیاں، اس کے اندر سونا بھر کر کے، سونے سے لاد کر کے انگلینڈ بھیجا گیا. جب یہ 7 بڑی بڑی کشتیاں سونے سے لدی ہوئی انگلینڈ پہنچی، وہاں کے راجہ مہاراجہ پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے کیا پورا ہندوستان کو چرا کر کے لائے گو؟ کہنے لگے نہیں، پورا ہندوستان نہیں چرایا ہے، ہندوستان کا صرف ایک چھوٹا سا علاقہ چوری کیا ہے. 7 بڑی بڑی کشتیاں سونے سے بھر کر کے بھیجی گئی. میرے بھائیوں، انگریزوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنے کی سب سے پہلی کوشش کرنے والے نواب سراج الدولہ کے نانا. دوسرے نمبر پر نواب سراج الدولہ خود تھے، پہلے نانا تھے پھر نواسہ، دونوں مسلمان. تیسرے نمبر پر انگریزوں سے ٹکر لینے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ابھی سوئے ہوئے ہیں، انہیں اس کی بھنک تک نہیں ہے. سب سے پہلے ٹکر لینے والے مسلمان ہیں. نواب سراج الدولہ کے نانا پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر خود نواب سراج الدولہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر انگریزوں سے ٹکر لینے والے، انگریزوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام کرنے کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ وہ عظیم شخصیت جس کا نام سن کر ہی ہم مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا جوش پیدا ہوتا ہے. کون تھے؟ وہ تھے شیر میسور فتح علی خان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. تیسرے نمبر پر ٹکر لینے والے. اور ٹیپو سلطان نے 1-2 جنگیں نہیں لڑی، بلکہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 5 جنگیں انگریزوں کے خلاف لڑی ہیں. 1782 1782 میں ایک جنگ، اس کے بعد 1783 کے اندر ایک جنگ، اس کے بعد 1784 کے اندر ایک جنگ، مسلسل 3 جنگیں. اس کے بعد تیسری جنگ 1792 کے اندر لڑی.
1792 के अंदर तीसरी जंग। और इस जंग के अंदर टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, कैद किया और बड़ी बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने 5वीं और आखिरी जंग 1799 के अंदर अंग्रेज़ों से लड़ी, आखिरी जंग। लेकिन इस जंग के अंदर टीपू सुल्तान का एक वज़ीर था जिसका नाम मीर सादिक था, उसने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को भी शहीद होना पड़ा। मेरे भाइयों, आप ज़रा तारीख़ उठा करके देखें, तारीख़ इस बात की गवाह है, हमने अगर शिकस्त खाई है, हमने अगर घुटने टेके हैं तो अपनों की वजह से टेके हैं। गैरों में इतनी मजाल क्या थी, गैरों की इतनी औकात क्या थी जो हमारे आंखों से आंखें मिला सकें। हमने हमेशा शिकस्त खाई है तो अपनों की वजह से शिकस्त खाई है। हमें हमेशा उन लोगों की वजह से हारना पड़ा है जो हमारी सफ़ों में खड़े होकर के ऐसे मुनाफिकीन जो घर के भेदी लंका ढाए का काम करते हैं। इतना ही नहीं, देखिए हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 को आज़ाद हुआ। अब मुल्क की आज़ादी को तकरीबन 78 या 77 साल कुछ हो रहे हैं। यकीन जानिए, अगर टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक की गद्दारी ना होती, अगर नवाब सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र की गद्दारी ना होती, और इसी तरह जो है बिहार के अंदर अगर बेगम हज़रत महल के साथ नेपाल के गोरखों की गद्दारी ना होती तो 200 साल पहले हमारा मुल्क आज़ाद हो जाता। लेकिन इन मुनाफिकों ने, इन गद्दारों ने हमेशा अंग्रेज़ों से हाथ मिला करके अपने ज़मीर, अपने ईमान का सौदा किया, जिसकी वजह से 200 साल तक इस देश की आज़ादी की लड़ाई मुजाहिदीन आज़ादी को लड़ना पड़ा। बहरकैफ मीर सादिक की गद्दारी के बाद जब टीपू सुल्तान शिकस्त की मोड़ पर पहुंचते हैं, अब अंग्रेज़ देखते हैं इनके पास कोई चारा नहीं है, पूरी तरह से हमारे अंडर में है, पूरी तरह से हार की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को ऑफ़र पेश करते हैं। क्या कहते हैं? अरे टीपू सुल्तान, अब आप हमसे जीत नहीं सकते, अब भी मौका है, अपने घुटने टेक दीजिए, हथियार डाल दीजिए, हम वादा करते हैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने उन अंग्रेज़ों को ललकार करके वो तारीख़ी जुमले कहे थे जो जुमले आज भी हमारी ज़ुबानों पर मशहूर हैं। टीपू सुल्तान ने कहा था, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान लड़ते रहे, शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। मेरे भाइयों, आज हमसे कहा जाता है अपनी वफादारी का सबूत पेश करो। अरे क्या सबूत पेश करें? पूरी हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख हमारे खून से भरी हुई है, हम क्या सबूत पेश करें? तुम्हारे आंखों पर पट्टी पड़ी है तो इसका हम क्या कर सकते हैं? तुम बीना होकर भी नाबीना बनने की कोशिश करते हो, इसका हम क्या कर सकते हैं? बहरकैफ एक बात हमेशा याद रखिए, ये मुल्क हिंदुस्तान, इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी की मंजिल तक पहुँचने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। कई सारे लोगों को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा, कई सारी औरतों को बेवा होना पड़ा, कई सारे बच्चे यतीम हो गए, कई सारे लोग काले पानी की सज़ाओं को उन्होंने झेला, तब जाकर के मुल्क आज़ाद हुआ है। और तारीख़ इस बात की गवाह है, हम अपनी बड़ाई बयान नहीं करते, तारीख़ इस बात की गवाह है। आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, इस मुल्क की आज़ादी की खातिर जब भी आजमाइशों ने पुकारा, जब भी कुर्बानियों ने आवाज़ दी, सबसे पहले अपना सीना आगे करने वाले हम मुसलमान थे। शायर कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वाकई मुसलमानों ने वो किरदार पेश किया, वाकई मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तब जाकर के मुल्क को आज़ादी मिली। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की 852 साला हुकूमत के आखिरी चश्मो चिराग, सन 1803 में अंग्रेज़ों ने
دہلی پر حملہ کیا، بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے 4 بیٹوں کو، 4 شہزادوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کو لے آ کر کے قید میں پھینک دیا گیا۔ میرے بھائیوں، 4 اٹے کٹے بیٹوں کو جس کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیا جائے، اس کا دل کتنا زخمی ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر غور کے قید خانے میں اپنے ان زخموں کو اشعار کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں کو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئی 2 انتظار میں۔ آخر میں کہتے ہیں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، بڑا گہرا شعر ہے یہ، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ کہا کہ جس وسیع و عریض ملک ہندوستان کی سرزمین پر میرے باپ داداؤں نے 852 سال تک حکومت کیا، آج اسی سرزمین ہندوستان میں دفن ہونے کو ظفر کے لیے 2 گز زمین میسر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے، علماء صادق پور کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے علماء صادق پور کے تذکرے کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ناممکن ہے، جنگ آزادی کی تاریخ ناقص اور نامکمل ہے۔ یہی وہ علماء صادق پور ہیں جنہوں نے مسلسل پوری 1 صدی تک انگریزوں کے ساتھ جہاد کا جھنڈا بلند رکھا۔ سن 1750 سے لے کر 1855 تک پوری 1 صدی تک علماء صادق پور نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند رکھا، لوگوں کے درمیان جہاد کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز جہاں کہیں کسی عالم کو دیکھتے اسے پھانسی کی سزا دے دیتے، حتیٰ کہ ان کے اندر ڈر اس قدر پیدا ہو گیا، اگر کوئی لمبی داڑھی والا اور ٹوپی والا دکھتا تو اسے بھی عالم سمجھ کر کے اسے بھی پھانسی کی سزا سنائی جاتی۔ یحییٰ خان ایک بڑا مشہور نام ہے جنگ آزادی کے شہداء میں، انگریزوں نے ان کو پکڑا اور ان کو جو ہے پھانسی کی سزا سنائی۔ یحییٰ خان ہنسنے لگے، انگریزوں کو غصہ آیا، ہنستا کیوں ہے؟ پھانسی کی سزا، موت کی سزا سن کر کے ہنستا ہے۔ کہا کہ ملک کے لیے شہید ہو رہا ہوں، یہاں مروں گا سیدھا جنت میں اٹھوں گا، اس لیے ہنستا ہوں۔ ان کو غصہ آیا، جج نے حکم دیا اس کو شہید کرنے سے، پھانسی لگانے سے پہلے اس کی داڑھی کاٹ دو۔ میرے بھائیوں، ان کی داڑھی مونڈی گئی، داڑھی جب مونڈی گئی، داڑھی کے بال ہاتھ میں پکڑ کر کے بچوں کی طرح بلک بلک کر کے رونے لگے۔ پوچھا گیا روتے، اب کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھ سے پہلے میری داڑھی شہید ہو گئی، میں چاہتا تھا کہ مجھے اس حالت میں شہادت کی موت نصیب ہو کہ میرے چہرے پر سنت رسول اللہ ہو، اور مجھ سے پہلے میری داڑھی شہید ہو گئی۔ علماء صادق پور کا یہ معمول تھا، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، کوئی عالم مر رہا تو مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو ان کی وصیت ہوتی۔ کیا وصیت ہوتی؟ بیٹا ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنا۔ میرے بھائیوں، علماء صادق پور کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کے بغیر ہندوستان کی تاریخ ادھوری ہے۔ اتنا ہی نہیں، جنگ آزادی کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو انگریزوں کی ایک سزا کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کالا پانی۔ بار بار ہم نے سنا ہے کالا پانی، کالا پانی کی سزا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، جزیرہ انڈومان نکوبار کے اندر یہ 2 غیر آباد جزیرے تھے جہاں پر کوئی بستہ نہیں تھا۔ ان جزیروں کے اندر انگریزوں نے قید خانے بنا رکھے تھے۔ مجاہدین آزادی، جو لوگ ہندوستان کی آزادی کی خاطر لڑ رہے ہیں، ایسے مجاہدین کو لے جا کر کے وہاں قید کیا جاتا تھا، اور اتنی خطرناک سزا تھی۔ انگریزوں نے مجاہدین آزادی کو جتنی بھی سزائیں دی ہیں، ان تمام سزاؤں میں سب سے خطرناک سزا کالا پانی کی سزا تھی، اتنی خطرناک سزا۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، میں نہیں کہتا، یہ ہسٹری کہتی ہے، ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، انگریزوں نے جن کو بھی کالا پانی کی سزا سنائی، ان میں 90 یا 95% مسلمان تھے۔ کتنے؟ 90 یا 95% مسلمان تھے۔ غیر کتنے تھے؟ 5% یا 10%، مشکل سے۔ اور یہ کالا پانی کی سزا اتنی مشکل سزا تھی، اتنی مشکل سزا تھی، بعض غیروں کی تو ہمت ہار گئی،
اس میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے ویر ساورکر. کون تھا یہ؟ ایک برہمن تھا ویر ساورکر. انگریزوں نے جب اسے کالا پانی کی سزا سنائی تو کالے پانی کی سزا کو دیکھ کر کے اس کے انچر پنچر ڈھیلے ہو گئے. تاریخ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے ویر ساورکر نے انگریزوں کو 3 خط لکھے، لگاتار 3 خط لکھے، اور تینوں خطوں کا خلاصہ یہی تھا. اس نے انگریزوں سے کہا کہ تم مجھے اس سزا سے آزاد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک تمہارا وفادار رہوں گا اور گاندھی کے خلاف تمہارا ساتھ دوں گا. انگریزوں نے اسے آزاد کیا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہاں سے آزاد ہونے کے بعد اس نے انگریزوں کا ہاتھ تھاما، انگریزوں سے وفاداری کی، گاندھی کے خلاف لڑتا رہا. تاریخ اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ گاندھی کے قتل میں ویر ساورکر کا بھی ہاتھ تھا. ہم نہیں کہتے، ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، ویر ساورکر کا ہاتھ تھا اس کے اندر. میرے بھائیوں، ذرا سوچنے کی بات ہے. ایک طرف یہ غیر ہیں جو چھوٹی موٹی پریشانی آنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر کے اس طرح پتلی گلی سے نکلتے ہیں، اور دوسری طرف ہم مسلمان تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے علماء کرام تھے جنہوں نے ہر آزمائش کو اپنے سینے پر لیا. لیکن پھر بھی آج ہم پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں، جب وطن کو لہو دینے کی ضرورت پڑی تو کہتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، تمہارا نہیں. ایسے ہمیں نکال کر پھینک دیتے ہیں جیسے مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے. ارے تم پوری تاریخ کو نہیں مٹا سکتے، تم لوگوں کی ذہنیت کو بدل سکتے ہو، لیکن آنے والی کئی صدیاں تاریخ پڑھ کر کے ہماری وفاداری کا اعتراف کریں گی، اور انشاءاللہ کریں گی. تمہارے 2 جملے بول دینے سے تمہاری سیاست کی بھوک، تمہاری حکومت کی بھوک آپس میں لڑا کر کے، مسلمانوں کو بدظن کر کے، مسلمانوں کے لیے غیروں کے، ہندوؤں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے تم چند دن سیاست تو کر سکتے ہو، لیکن ہمارے اسلاف نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو اپنے خون سے ہندوستان کی تحریک کو لکھا ہے، اس تحریک کو تم نہیں مٹا سکتے. اور ایک بات، اپنی تعریف تو ہر کوئی کرتا ہے، لوگ یہی کہیں گے، لیکن الحق بما شہدت الاعداء، حق بات تو وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. اپنے تو ہر کوئی گواہی اپنا دے دیتا ہے، لیکن حق بات سب سے اچھی اور حق بات وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. اور دشمن نے بھی اعتراف، دشمن نہیں بلکہ غیروں نے بھی اعتراف کیا. ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب پٹنہ پہنچتے ہیں تو پٹنہ میں انہوں نے لوگوں کے درمیان خطاب کیا، اسپیچ دی. اس کے دوران علماء صادق پور پر تبصرہ کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کی خاطر جتنے ہندو مسلم سکھوں نے حصہ لیا ہے، ان تمام کی قربانیوں کو، ان تمام کی کوششوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صادق پور سے لے کر کے دلی تک کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا جس درخت پر علماء صادق پور کے علماء کی گردن نہ ٹنگی ہوا. دشمنوں نے گردنوں کو کاٹ کر کے درخت سے ٹانگ دیا تھا. تو میرے بھائیوں، ہم نے اس دیش کے لیے کیا ہے، اور یہ چیز بتانا اس لیے پڑتا ہے تاکہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ چلے. ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کی خاطر کیا کیا ہے. ہم نے اس ملک کو سینچنے کے لیے، اس ملک کو جو ہے ہرا بھرا رکھنے کے لیے، اس ملک کی خاطر ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، خود ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم لوگوں کو بتاتے. ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ ان چیزوں سے دور رکھا گیا ہے. سیاست کو، تاریخ کو گندا اتنا بنا کر کے پیش کیا گیا کہ ہم اس سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں، اور ہمیں خود اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے. تو ہندوستان کی مختصر سی تاریخ، یا جنگ آزادی کی مختصر سی تاریخ، اور جنگ آزادی کے اندر جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے. کس کو بیان کیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے، ایک سمندر ہے. کچھ قطرے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. ویسے تو تاریخ کے اندر ہمیں بہت سارے واقعات اور بہت ساری قربانیاں ملتی ہیں. بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس ملک کے اندر امن و امان کو باقی رکھے، اور آج مسلمانوں اور غیروں کے درمیان جو نا اتفاقیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ظالم اپنی حکومت کو بنانے کے لیے جو ہمارے اختلافات کو سیڑھی بنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے منصوبوں میں انہیں ناکامی دے، اور ہم سب کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس وطن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔